گزشتہ روز سیاسی اور عسکری قیادت کی میٹنگ میں نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کیا حکومت نیشنل ایکشن پروگرام پر عمل درآمد کرانے میں سنجیدہ نہیں یا کچھ سیاسی مصلحتیں حائل ہیں؟ اس پر ہم آج بات کریں گے۔ میرے مہمان ہیں محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصر جاوید اقبال، سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سابق ممبر لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان، سینئر ماہر قانون۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ روحیل اصغر، ممبر قومی اسمبلی، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم طارق سلیم ڈوگر، سابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب، ماہر سیکورٹی امور۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن، سابق ریجنل کمانڈر ISI پنجاب، سابق ڈائریکٹر جنرل نیب خیبر پختونخوا، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ محترمہ، میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ آج جب ہم یہاں یہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ قانونی طور پہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان 20 نکات کا تیار کیا گیا تھا، ان میں سے کون سے نکات ہیں جن پر عمل ہوا یا ہو رہا ہے، اور کون سے نکات ہیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں؟ خصوصی طور پہ جو نکات جوڈیشری سے متعلق ہیں، جو جوڈیشل سسٹم سے متعلق ہے۔ جہاں تک تو جوڈیشل سسٹم کا تعلق ہے، جو سب سے پہلا اہم نقطہ تھا نیشنل ایکشن پلان میں، وہ تو یہی تھا کہ وہ 21 امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ملٹری کورٹس سیٹ اپ کرنے تھے، جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے پاس جو کیس آتے ہیں، جو گورنمنٹ ریکمینڈ کرے کہ یہ ملٹری کورٹ میں جائیں، ان کو جانا چاہیے، اور وہ تو حال میں سلسلہ شروع ہو ہی گیا۔ دوسرا جہاں تک یہ تعلق تھا کہ یہاں پہ ہم نے ڈیتھ پینلٹی جو ہے اس کو کیا ہوا ہے سسپینڈ 2008 سے، وہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ جو کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرنا تھا، جو گواہوں کے لیے پروٹیکشن کا ایک راستہ بنانا تھا، اس قابل بنانا تھا کہ پروسیکیوشن اچھی ہو سکے، اس سلسلے میں کوئی رول پلے ہوا ہے؟ اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی ایسی نہیں آئی، ماں سوا کہ اگر وہ ملٹری کورٹ میں کیس جاتے ہیں تو پروسیکیوشن جو ہے وہ بھی اسٹرینگتھن اس حوالے سے ہوئی ہے کہ ان کو تھریٹ کم آ رہے ہیں، وٹنسز پروٹیکشن ہو رہی ہے۔ وٹنس پروٹیکشن واز اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ، کہ آپ کو پتہ ہے جو بھی آتا تھا گواہی دینے یا شہادت دینے کسی دہشت گرد کے خلاف، اس کو تو ویسے ہی اڑا دیا جاتا تھا، اور بہت سارے ایسے کیسز ہوئے۔ لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملٹری کورٹس کے پاس جانے سے کچھ تھوڑا سا اس میں تبدیلی آئے گی، لیکن کرمنل جسٹس سسٹم میں از خود کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے۔ روحیل اصغر صاحب، یہ ایک لمبی جنگ ہے نا، اور اس میں ہمیں اپنے نظام میں بہت بہتریاں کرنی ہوں گی، اور 20 نکات پر تو آپ سب اتفاق کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آپ اس ادارے کو مضبوط نہیں کریں گے جس نے مجرموں کو پکڑنا ہے، اس کے لیے فنڈ ریلیز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب افتخار صاحب۔ ویسے تو میں میرے دائیں میرے بائیں انتہائی قابل لوگ ہیں، میں ان سے کچھ سیکھ کے جاؤں گا آج۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ مطلب ابھی شروع ہوا نا، افتخار صاحب، ایک چیز ہمیں ذہن میں صرف یہ رکھنی چاہیے کہ ہم بہت سارے عرصہ جو گزرا فی الفور چاہتے ہیں کہ یہ سب معاملات ٹھیک ہوں۔ میرے خیال میں 2-3 چیزیں میں آپ کو شروعات میں نیکٹا کے بارے میں پوچھوں گا آپ سے۔ صرف ہم دیکھیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں ہماری سنجیدگی دیکھیں کہ دسمبر 2014 سے اب تک ہم نیکٹا کو فعال نہیں کر سکے، اس کا آپ جواب دیجیے کیوں نہیں کر سکے؟ اس دفعہ بجٹ میں نیکٹا کے لیے، بالخصوص نیکٹا کے لیے بجٹ مختص کیا گیا اس کے لیے، اور وہ ریلیز بھی غالباً، چونکہ وہ ایک پرابلم آئی کہ چیئرمین صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اب جب نیا چیئرمین وہاں اپوائنٹ ہوں گے اس کے ہیڈ اس ادارے کے، کیا نیکٹا کے لیے اتنا فنڈ دے دیا گیا جس کی ضرورت تھی؟ جی 60 کروڑ اس دفعہ بجٹ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد اگر ضرورت ہو، آپ کا خیال ہے کہ 60 کروڑ سے نیکٹا ایفیکٹیولی کام کرے گی؟ اس کو آپ نے پارشلی دیا آپ نے، اور اگر اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں اور گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے، اگر میں تھوڑا سا اس کا گزارش کروں، نہیں، دس از دی پوائنٹ، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ جائیں گے۔ اگر نیکٹا آپ کی ترجیح میں 60 کروڑ ہے اور میٹرو آپ کی ترجیح میں اربوں روپیہ ہے، تو آپ کی پھر ترجیح کیا ہے؟
نہیں اب میں وہی آپ دیکھیں نا، اب فیڈرل کو آپ پروونشل کے ساتھ لنک نہیں نو اٹ از ناٹ فیڈرل، اٹ از اے گورنمنٹ. میں وہی عرض کر رہا ہوں گورنمنٹ. کراچی میٹرو بھی ہے، پنجاب لاہور کی میٹرو بھی ہے، ملتان کی میٹرو بھی ہے، اسلام آباد کی میٹرو بھی ہے. ہم ترجیحات کے والے میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ فیڈرل کو پروونشل کے اندر میں نہیں ملا رہا، میں نہیں بتا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ خود کا 60 کروڑ روپے فیڈرل گورنمنٹ اس پہ انتہائی سیریس ہے. وزارت داخلہ نے کتنا پیسہ مانگا تھا سر مجھے بتائیے؟ وزارت داخلہ نے آپ سے جو نیکٹا کے لیے مانگا تھا، میرے خیال میں میرے پاس اس کا ایگزیکٹ 25 ارب روپیہ مانگا تھا. میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ نے 60 کروڑ دیا. آپ نے پارشلی اس میں رکھا، اور اس کے بعد میں افتخار صاحب یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جوں وقت آئے گا فیڈرل گورنمنٹ اس میں مزید فنڈز جو ہیں ان کو دینا شروع کر دے گی. لیکن آپ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ اس میں گورنمنٹ انتہائی سیریس اس معاملے میں، اس کو روکنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے. اس کے اوپر عمل کروانا، اس کو روکنا، اس کو ایلیمینیٹ کرنا اس معاشرے میں سے ان لوگوں کو، ان کے لیے ترجیحات میں شامل ہے. آج آپ دیکھ لیجیے، آج پہلا واقعہ ہے. آج میں نے آپ کے پڑھا، آج جو آیا آپ کی خبروں میں، دی فرسٹ ٹائم کسی مدرسے پہ ریڈ کر کے اور وہاں سے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں. کتنے مدرسے ہیں ایسے؟ میرے خیال میں جو کہا گیا وہ اس میں کچھ مدرسوں کو فگر آؤٹ کیا گیا، لیکن اس پہ پھر آپ یہ سمجھیں میں پھر اس طرح جاؤں گا. مدرسے پہ پابندی لگائی جائے گی جہاں سے ایسے ملزم گرفتار کیے جا رہے ہیں؟ obviously صاحب آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ مدرسہ اصلاحات بھی کریں گے، اس پہ بھی کوئی ترجیح مجھے نظر نہیں آئی آپ کی. اب مصیبت یہاں پہ ایک نہیں ہے. اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا تو آپ کہیں گے شاید یہ کمزوری ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کا لاؤڈ سپیکر ایکٹ اپنی جگہ موجود تھا، برسے وہ موجود تھا. آپ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کام نہیں کر لیا، کام ہو گیا اس پہ. اب آپ تھوڑا سا تحمل برداشت کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ ایک پریشر تو آئے گا جب آپ کسی مدرسے کو کہیں گے کہ آپ اپنے اسٹریم لائن میں کریں گے. میں مانتا ہوں، لیکن یہ جو 20 نکات ہیں یہ تو پوری قوم کا کنسنسس ہے. اس میں پرائم منسٹر بھی شامل ہے، اس میں چاروں چیف منسٹر بھی شامل ہیں، ان کی ول بھی شامل ہے. پوچھ رہے تھے میں معذرت کے ساتھ، ابھی محترمہ سے آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا اس پہ کام ہوا کرمنل ایکٹس پہ. تو یہ میں گزارش کر دوں، کیونکہ میرا تعلق، چونکہ میں پارلیمنٹیرین ہوں، تو اس میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بتا رہا ہوں کہ اس معاملے پہ انتہائی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے. کس پہ؟ اس لاز کو چینج کرنے لا نہیں. دیکھیں کوشچن یہ ہے، دیکھو ہم جا رہے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ. میں نے ان سے جو بات کرنی تھی وہ کر لی. اب آپ یو آر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ دا فنڈس. اس کا آپ نے جواب دے دیا. آپ لانا چاہ رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر کے معاملے پر. میں مانتا ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سنجیدگی، تو وہ سنجیدگی 60 کروڑ ورسز اربوں روپے کے معاملے میں ہے. اب میں چلتا ہوں طارق سلیم ڈوگل صاحب کے ساتھ. سر کیا اس میں یہ لکھا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو طریقہ کار ہے، جو شیئرنگ آف انٹیلیجنس ہے، اس کو بھی امپروو کیا جائے گا. اب تک آپ کے علم میں کیا آیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے محترمہ نے جوڈیشری کے متعلق بات کی. ملٹری کورٹس بن گئی، 2 سال کے لیے بنی ہیں. یہ ٹیمپریری فیس ہے، ہم نے الٹیمیٹلی ریورٹ ہونا ہے نارمل کورٹس کے لیے. اور میں اس میں آج میں نے پہلی دفعہ جب آپ نے یاد کیا تو میں نے 20 پوائنٹ غور سے دیکھے، تو میری حیرانی اور مایوسی کی انتہا نہ رہی کہ پولیس کا کہیں ذکر ہی نہیں. یعنی پولیس از ون آف دی کی پلیئرس. فرسٹ وکٹم آف ٹیررزم ہوتا ہے. ٹیررزم کا پہلا ایندھن ہے جہاں وہ پولیس ہے، اس کا ذکر ہی نہیں. اور میرا خیال، مجھے نہیں پتا پولیس لیڈرشپ سے مشاورت لی گئی یا نہیں لی گئی. ہاں ایک ذکر ہے کہ ریفارمنگ دی کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس، پولیس از ون آف دی پارٹ. دوسرے عدلیہ ہے، اور اگر اس میں بھی ریفارم میں جائیں، کچھ ریفارمز ہیں جس پہ ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لگتا. فار ایگزامپل، میں کارڈیل ریلیشن شپ کی بات نہیں کرتا، نارمل ریلیشن شپ بٹوین بینچ اینڈ بار اینڈ پولیس، ابھی یہ نان ایگزسٹنٹ ہے. جب بار اوور ویلم کر رہی ہو بینچ کو بھی اور پولیس کو بھی، روزمرہ کے تفصیلات میں واقعات میں میں جانا نہیں چاہتا، تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. جب ہی مجرم کوئی ایگریسو ایڈوکیٹس کو انگیج کر لے گا تو پھر یہ میکسم کام آئے گا کہ ایکیوزڈ از دی فیورٹ چائلڈ آف لا. اور دیر آر 101
grounds on which the accused can be acquitted. دوسری میں بات یہ کر رہے ہیں کہ نیکٹا کی بات ہو رہی تھی, میں ادھر نیچے چلا گیا. نیکٹا جو ہے نا یہ چند سال پہلے بنا, تو یہ ابھی تک نان اسٹارٹر ہے اور شاید خدا نہ خواستہ نان اسٹارٹر رہے گا تا وقت ہے کہ یہ فائنینشلی. آپ کو کیوں لگتا ہے یہ نان اسٹارٹر ہے؟ میں بتاتا ہوں وجہ, مجھے اگر پیشنٹ ہیئرنگ دے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. کیونکہ جب تک اس کو فائنینشلی اٹونومس اور انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹلی آنسریبل ٹو پرائم منسٹر نہ ہو, اس کے میں نے فنکشنز دیکھے ہیں, آج ہی دیکھیں غور سے, ویری ہائی ساؤنڈنگ فنکشنز, انٹریکشن ود انٹرنیشنل ایجنسیز. انٹرنیشنل ایجنسیز کے لیے انٹریکٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو پرسنز آف ویری وائبل اور انرجیٹک, ان کا ایکسپوجر ہو. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں, پھر بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ جہاں پہ یہ نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں کہ انفارمیشن کا اکٹھا کرنا اور پھر ان کو شیئر کرنا, ہم یہیں سے بات کو دوبارہ شروع کریں گے. خواتین حضرات جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم گفتگو کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں اور بات ہو رہی ہے ڈوگر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے تھے انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا اور پھر اس کو دوسروں سے شیئر کرنا. میں گزارش کروں کہ نیکٹا کا جو امپورٹنٹ ایک ہی رول ہے, کلیکٹنگ, گیدرنگ اینڈ ڈسیمینیٹنگ انٹیلیجنس. باقی تقریباً اس کے ایکڈیمک قسم کے فرائض ہیں, ریسرچ کریں اینڈ ٹو پونڈر کریں کہ ریزنز آف ٹیررزم کیا ہیں. جہاں تک یہ کلیکشن اور ڈسیمینیشن آف انٹیلیجنس کا تعلق ہے, ایکسپیرینس نے یہ بتایا ہے, کسی کے پاس بھی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہو گئی نا, کسی سے مراد یہ ہے کہ لیٹ اس سے ملٹری انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی, وہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی خود اپنے آپ کو ساتھ ایکسچینج نہیں کرتے, اور ودن ون ڈسٹرکٹ اگر ایک ایس ایچ او کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہو, انڈر ون کمانڈر وہ دوسروں کو نہیں بتاتا. آئی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تھاندار کے پاس بھی انفارمیشن آ جائے وہ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ تو آئی ایس آئی کے سربراہ رہے ہیں, پتہ نہیں آپ شیئر کرتے نہیں کرتے. میں آپ سے کچھ اور سوال کرتا ہوں. انہوں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ سارے معاملے میں پولیس کی بات نہیں کی گئی. اگر پولیس میں ریفارمز نہیں آئیں گی تو یہ بات ٹھیک ہے کہ 2 سال کے بعد فوج تو چلی جائے گی اور یہ جو اختیارات آئینی طور پہ ملے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, تو پھر بات تو پولیس پہ ہی آئے گی نا, بات تو لوکل ایڈمنسٹریشن بھی آئے گی. اس کو طاقتور کیسے کیا جائے؟ خار بھائی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے بھی یہی ریمارکس دیے کہ ہماری جو پولیس ہے اس میں کیپیسٹی نہیں ہے, وہ اس کے لیے ٹرین ہی نہیں کی گئی. میں تجویز دے رہا ہوں. بدقسمتی سے ہم نے کرسی کی خاطر تمام اداروں کو تباہ کر دیا, کسی کو انڈیپینڈنٹ نہیں رہنے دیا, کسی جس کا رول ہے اس کے مطابق اس کو ٹرین نہیں کیا گیا. ہماری پرائرٹی ڈیفرنٹ ہیں. وزیر داخلہ چودھری نثار نے صرف سیکیورٹی کے لیے جو اس وقت نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے 34 ارب مانگے ان کو نہیں دیے گئے, چند کروڑ دیے. آپ اسی طرح جو پولیس ہے کیپیسٹی دیکھیں, فوج آج اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ پہلی دفعہ یہ ثانیہ پشاور کے بعد جب ہمارے ننے گمر صاحب, میں اس بحث میں نہیں جا رہا کون کیا کام کر رہا ہے, ہم تو ان 20 نکات پہ بات کر رہے ہیں. میں اسی کی اور میں نے سوال آپ سے کیا جو ڈوگر صاحب نے ریز کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پولیس کی بات کی, جب پولیس ریفارم ہی نہیں ہوگی, اور جیسا بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 2 سال کے بعد تو یہ ختم ہو جائے گا نا, یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو دی گئی ہے 2 سال کے بعد ختم ہو جائے گی. اگر اس 2 سال کے اندر یہ ہم اپنے اداروں کو طاقت نہ دے پائے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے, وہ اس وقت ہوں گے جب ہم پولیٹیکل انٹرفیرنس وہاں سے ختم کر دیں گے, من مانی کی بڑھتی من مانی کا ان سے کام لینا بند کر دیں گے, اپنی پروٹیکشن کو پرائرٹی نہیں دیں گے. ان کو جس مقصد کے لیے پولیس ہے اس کو انویسٹیگیشن, اس کو انڈیپینڈنٹ ادار کر کے مزدوروں کام, ہماری پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں, جس فوج نے دی ہیں, انہوں نے بھی دیا ہے, لیکن ان کو کیپیسٹی بلڈنگ ان کی ضروری ہے. اس کے لیے فنڈ جو ہیں پولیس کو, آئی ایم شیور
وہی جو فوج میں بندہ جاتا ہے وہی اسی مٹیریل کا پولیس میں بھی جاتا ہے، لیکن ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، ان کو روزانہ جونیئر افسر کو پرموٹ کر کے سینئر کی جگہ لگا دیا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے کام دیے جاتے ہیں۔ جونیئر افسر پرموٹ کرتے ہو، اپنی مرضی کا کام لیتے ہو، پولیس کو تم امپروو نہیں کر سکتے ہو، پھر کون لڑے گا؟ افتخار صاحب، سلیم ڈوگر صاحب اتفاق سے آئی جی پنجاب رہے ہیں، بلکہ بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ آپ جونیئر افسر کو اٹھا کے آپ سینئر پہ لگا دیں، یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات ذرا آپ کے پاس یہ اگر وہ 20 نکات ہوں، ہیں بالکل ہیں، آپ ذرا 8ویں نمبر پہ ذرا پڑھیے گا۔ 8ویں پہ چلتے ہیں۔ 8واں نمبر یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشنگ اینڈ ڈیولپنگ اے ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم فورس۔ ایگزیکٹلی، اور اس پہ کام بھی شروع ہو گیا۔ اب سندھ والوں نے بھی، پنجاب والوں نے نہیں، اس فورسز کو وہاں ٹریننگ دے کے اب اس میں میرے خیال میں نہیں، آپ کا خیال ہے کہ ٹیررزم فورس اگر آئے گی تو پولیس کا رول ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ڈیفرنٹ ہے ہی، ان کا ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ایک ٹیررزم کے ساتھ نپٹنے کے لیے پولیس ول ناٹ فائٹ ود ٹیررزم، اور ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے ایک الگ ادارہ ہوگا۔ وہ پولیس فورس ہی ہے، پولیس فورس میں سے اب وہ بیچ نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ ساری کی ساری ٹریننگ بھی افواج پاکستان کے افسران ان کو دے رہے ہیں، پولیس فورس کو، اور وہ بیچز باہر آ رہے ہیں۔ فرسٹ بیچ جو ہے میرے خیال میں شاید تھوڑا عرصہ پہلے وہ بیچ باہر آیا ٹریننگ کر کے۔ اب یہ خاص ٹریننگ ہے ٹو کنٹرول دی ٹیررزم۔ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے یہ آپ فورس بنا لیں گے، لیکن جو مخبری ہے وہ تو تھانے سے شروع ہوتی ہے، انفارمیشن تو تھانے سے آتی ہے۔ یہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس تب ہوگی خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے، کسی بلڈنگ میں گھس جاتا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے وہاں پہ ایکشن کرنے کے لیے ہوگی۔ لیکن جو مخبری کا نظام ہے جو ایک تھانے سے شروع ہوتا ہے، جو ایک گاؤں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ دیکھیں، میں وہ جو سوال اس کا اصل صحیح جواب جو پولیس کے پاس، پولیس اتنی کیپیبل ہے، ان پہ ابیلٹی ہے، وہ تو آپ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اگر آپ صحیح جواب لینا چاہتے ہیں تو آپ آئی جی پنجاب رہے ہیں جو مطلب بالکل جانتے ہیں، اپنی فورس کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں اور کریں گے، وہ بہتر آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں، یہ مدارس کی جو اصلاحات ہیں اور جو دہشت گردی کی جو مالی معاونت روکنے کا کام ہے، یہ تو آپ نے ذمہ داری لی ہے نا؟ بالکل انشاءاللہ۔ تو پھر اس میں کیا کریں گے؟ میں آپ کو اب تک کیا ہوا؟ ایک تو ان کے جتنے جو ایسے ادارے تھے جن کے متعلق شک تھا گورنمنٹ کو یا انویسٹیگیشن اداروں کو یا جو انفارمیشن ملی تھی، ان کے بالکل سیز کیے ان کے فنڈز۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکنڈ فیز جو تھا افتخار صاحب، وہ یہ تھا کہ ہم نے مطلب فوج نے یا باقی اداروں نے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، انہوں نے انٹرنلی جو پاکستان کے اندر ڈومیسٹک کام کر رہے تھے ان کو روکنا ہے، اور اس کی آپ کے سامنے بالکل بڑی شدت کے ساتھ روکا جا رہا ہے۔ آج کا میں نے واقعہ آپ کو بتایا، اور آہستہ آہستہ اس معاملے کو تیز کیا جائے گا، اور اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ فیسیلیٹیٹرز جو ہیں ان دی کنٹری ان کو آپ ایلیمنیٹ نہیں کریں گے، یہ ٹیررزم آپ کا ختم نہیں ہو سکتا۔ اصل تو وہ اس سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہیں، اور اس کے لیے گورنمنٹ اس میں بیگم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو پوائنٹ نمبر 20 ہے، اس میں ریفارمز ان دی کرمنل کورٹ سسٹم ٹو اسٹرینتھن دی اینٹی ٹیررزم انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ دی پروفیشنل CID، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کیا۔ جب یہ لفظ ایسے لکھا گیا ہے تو کیا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو قانون ہے اس میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ کیا نئی قانون سازی کی ضرورت ہے یا قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دونوں چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بیسک قانون جو ہے اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے، کیونکہ قواعد و ضوابط تو قانون کے مطابق ہی بن سکتے ہیں۔ تو اگر بیسک قانون سازی ہو، اب دیکھیے اب 1860 سے لے کے اب تک ہمارے جو کرمنل جسٹس سسٹم کے بیسک ہیں، کرمنل پروسیجر کوڈ، پینل کوڈ وغیرہ، ان میں کوئی خاطر خواہ تبدیلیاں نہیں آئیں، اور یہ لانی بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ کس نے لانی ہے؟ یہ تو مقننہ نے لانی ہے نا۔ تو جب تک وہ نہیں کریں گے تو یہ کورٹس کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے خیال میں مقننہ کیوں نہیں سنجیدہ؟ دیکھیں نا، دسمبر میں یہ چیز انہوں نے کر لی، اب اس میں پیسہ بھی کوئی خرچ نہیں ہونا، اس میں کوئی فنڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک بل تیار کرنا ہے، لا ڈپارٹمنٹ نے ڈرافٹ کرنا ہے، آپ جیسے لوگوں سے مشاورت کرنی ہے اور پیش کر دینا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ بات ہو نہیں پا رہی؟ کیا وجہ؟ یہ پہلے دو ہمارے جو حضرات پینلسٹ ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر سکے ہیں، ہماری ترجیحات جو ہیں ان کو تو صحیح جب تک ہم نہیں کریں گے۔ حالانکہ جب یہ دسمبر میں واقعہ ہوا ہے آرمی پبلک سکول کا، تو اس کے بعد تو بہت سخت ایک جوش اور ولولے سے یہ کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان بنائیں، فوراً اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتے نظر اس لیے نہیں آئی کہ وہی بات ہوئی موٹر وے بنے گی یا اس پلان کی طرف توجہ دی جائے گی اور کس انداز میں دی جائے گی،
اور اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں پارشلی دیٹ از دا ریزن. اور جہاں تک ہماری ہے مقننہ، اس میں اپنی اپنی جو ہے پولیٹیکل ویوز یا وہ ایلیمنٹس جو ہیں آف پرسنل فیوریٹزم وہ نہیں جاتی. اب اگر قانون بہتر ہو جائے گا تو اس کا فائدہ ساروں کو نہیں ہوگا. ہوگا تو تبھی اگر بہتر ہوگا، لیکن سارے مل کے اس کو بہتر کریں گے تو ہوگا. آپ دیکھ لیجئے یہ سانحہ قصور جو ہوا. مجھے یہ بتائیے کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ کیا مطلب، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ بین الاقوامی معاملات پہ بات کرتے ہیں، کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کچھ چیزیں بدلنے سے دہشت گردی پر قابو پانے میں آسانی ہوگی؟ ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ صرف حروف تہجی آپ پڑھ لیں تو اس کو پڑھے لکھے نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کی ذہنیت میں تبدیلی آنی ضروری ہے. میں تو کہہ رہی ہوں یہ قصور کا واقعہ دیکھیں، اس سے بڑا ٹیررزم ہو سکتا ہے. اب اس کو تو ٹیررزم ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ جائیداد کا اور زمینوں کا جھگڑا تھا. اب یہ کوئی سوچنے والی بات. بھائی صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آ کے ہم اس معاملے کو آگے جاری رکھیں گے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ. ویلکم بیک خواتین حضرات. بات ہو رہی ہے نیشنل ایکشن پلان پر اور میں آپ سوال کر رہا ہوں گھمن صاحب سے. سر یہ طے کیا گیا the communication network of terrorists will be dismantled completely. کیسے ممکن ہے؟ آپ کا تجربہ ہے، آپ پورے پنجاب پر انٹر سروس انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں، آپ کو انفارمیشن ہے کیسے ان کے ہیں سارے کمیونیکیشن سسٹم. ہے ریاست میں اتنی صلاحیت ٹو ڈسمینٹل دیم کمپلیٹلی؟ پاکستان قوم، پاکستان انٹیلیجنس، پاکستان آرمی میں بہت ٹیلنٹ ہے اور یہ ساری چیزیں بالکل ختم و کنٹرول کر سکتی ہیں. کتنے عرصے میں؟ یہ ایک سال کی بات نہیں ہے، ایک سال سے پہلے. پچھلے 8 مہینے میں کیا ہوا؟ میری عرض سنیں. آپ کے سامنے جب سانحہ ہوتا ہے، آل پارٹی کانفرنس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، 2 سال کا معاہدہ ہوتا ہے کہ ملٹری کوڈ بنے گی، 20 پوائنٹ ایکشن پلان بنتا ہے جو بڑی کمپریہنسو تھا. ابھی مجھے یہ بتائیں، ایک مجھے گھمن صاحب معاف کیجئے گا، میں ایکسکیوز می، اگر یہ 20 پوائنٹ نہ بنتا اور جس کے بعد یہ بنایا گیا وہ نہ واقع ہوتا تو یہ کام آپ کا نہیں تھا کہ اگر ٹیررسٹ ہیں تو اس کے سارے کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسمنٹل کریں؟ یہ آپ کے فرائض میں شامل ویسے نہیں تھا پہلے سے؟ دیکھیں یہ بالکل یہ کولیبوریشن ہوتی ہے، جس آپ بتائیں نا انٹیلیجنس ہوتی ہے، کولیکشن کولیبوریشن دین ڈسنے، اس میں سیول پیٹ بھی آ جاتا ہے. اپنے انٹیلیجنس کے پاس بھی یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں. لیکن میں جس پوائنٹ کو یہاں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، اس میں جب کہ کہا جاتا ہے کہ ملیٹنٹ ونگ، عسکری ونگ تمام پارٹیاں ختم کر دیں گی اور اس میں پوری قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑنی ہے. کیا وجہ ہے کہ آج وہ پولیٹیکل کمپرومائز کراچی میں بھی ہو رہا ہے؟ وہ معاہدہ کیوں توڑا گیا؟ کراچی میں پہلی دفعہ 14 اگست کو پوری رات کو لوگوں نے جشن منایا، لیکن لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. کیوں ہم نے کرسی کی خاطر اس کو پولیٹیکل کر کے، اپنا پولیٹیکل کمپرومائز کر کے اس نیشنل ایکشن پلان کی دنیاں اڑائیں گی؟ دوسرے ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ مدرسہ، ابھی کل 2 بندے مدرسے میں پکڑے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھیں پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ تمام مدرسے جو ہے دینی ان کو ریگولائز کیا جائے گا، رجسٹر کیا مجھے بتائیں کیا ابھی تک 20% رجسٹر ہو سکے ہیں؟ ہماری پرائیویٹ سوال آپ ان سے کریں. میرا سوال تو آپ سے تھا کہ یہ جو پوائنٹ میں نے آپ سے پوچھا ہے دا کمیونیکیشن نیٹورک آف ٹیررسٹ ول بی ڈسمنٹل کمپلیٹلی. بالکل یہ کام تو آپ ISI والوں کو بہت عرصہ پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن چلیں کوئی وجہ ہوگی نہیں کر پائے، اب کیسے کریں گے؟ ISI صرف اکیلی نہیں کر سکتی جب تک. گزارش کروں جی پلیز. آپ نے بریگیڈیئر صاحب کو کس حیثیت سے بلایا؟ ISI جی ISI سربراہ، ISI کے سربراہ ایک ماہر کے طور پہ جو انفارمیشن کو جانتا ہے، جس کو پتا ہے کہ انٹیلیجنس کیا چیز ہے اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کیسے کرنی ہے. میں جو محسوس کر رہا ہوں میرے خیال میں یہاں میں کوئی آپ سے میں شاباشی نہیں لینا چاہتا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب کے ذہن سے میرے خیال میں سیاست نہیں نکل رہی. اس کا میری مطلب بات آپ کے میرے موضوع نہیں، پلیز میرا موضوع چلے جی. آپ جو میرا سوال ہے وہ دیکھیں. یہ آپ دوبارہ یہ دونوں جو PMLN اور PTI لڑنے لگے ہیں، it is out of the question. پوائنٹ سکورنگ یا پالیٹکس میں نہیں جانا. جو پوائنٹ میرا سوال کا جواب ہے، یہ آپ نے بالکل کہا ہے خدا کے فضل سے کیسے توڑا جائے. بالکل انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہ کام ہے
لیکن یہ پورا کمیونیکیشن نیٹ کو کمپلیٹ جڑ سے اکھیڑنا جب تک پیٹ آپ کی شامل نہیں ہوگی. یہ دونوں انٹیلیجنس ایجنسیاں پلس سول ایجنسیاں تمام, صرف انٹیلیجنس جو یہ نیٹ ورک ہے یا کمیونیکیشن ورک ہے یہ صرف آئی ایس آئی یا دوسری انٹیلیجنس کیپیسٹی نہیں ہوتا, یہ سول پورا ادارہ ہے آپ کا پیٹ کا جو پورا اپنا اس کو شامل کرنا پڑے گا. توڑا جا سکتا ہے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں اس کے لیے ول چاہیے. جس طرح فوج نے ابھی دیکھیں کل رینجرز نے کہا کہ ہم یہاں دہشت گرد جو ہے نون دہشت گرد کو جب پکڑتے ہیں تو برائب لے کر چھوڑا جاتا ہے. کل کی رینجرز کے کمانڈر کی اور پھر ان کو سزا نہیں دی جاتی. اور ابھی بھی ان کو گورنمنٹ, کل آپ وہاں کے سی ایم بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے ڈی جی رینجر نے کہا کہ جی ہم کیسے ٹیررسٹ ختم کریں گے جب کوئی بڑے پکڑتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں پاسبل ہیں if there is a will, اور will دونوں طرف سے ہونا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دا لٹریچر, نیوز پیپرز اینڈ میگزین پروموٹنگ ہیٹریڈ جو ہے اس پہ قابو پایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں لوکل تھانے کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سب سے پہلے یہ بات لوکل تھانے کو پتہ لگتی ہے کہ اس علاقے میں ہینڈ بل کون تقسیم کر رہا ہے, نفرت کون پھیلا رہا ہے, مسجد میں کون ایسی تقریر کر رہا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ لگے گا اس کو اچیو کرنے میں, اور رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں پروفیشنل ورک ہو, کنسنٹریشن ہو, پولیس ڈسٹرکٹ پولیس ان کنسلٹیشن اینڈ ود دی سپورٹ آف اسپیشل برانچ, تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو میں جو ایک دو اسی سلسلے میں امپورٹنٹ بات رہ گئی ہوں وہ میں کرتا ہوں. مثال کے طور پر شروع میں یہ کہا گیا ہے یہ نیشنل ایکشن پلان کے پہلے پوائنٹس میں کہ کوئی پرائیویٹ ملیشیا نہیں ہوگی. تو میں کہتا ہوں پرائیویٹ ملیشیا تو دور کی بات ہے, ایبسلیوٹ ڈی ویپنائزیشن جب تک نہیں ہوگی. ڈی ویپنائزیشن مطلب ہے جو لائسنس ایشو ہوئے ہیں تھوک کے حساب سے ان کو کینسل کر کے, اور صرف اسلحہ ہو تو گورنمنٹ کے پاس ہو, لا انفورسمنٹ کے پاس ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جی جو ریفارمنگ دی جوڈیشل سسٹم ہے, کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم ہے, اس میں ایک چیز تو فوری طور پر کسی زیادہ تکلیف کے بغیر ہو سکتی ہے کہ ایویڈنس ایکٹ میں امینڈمنٹ کی جائے کہ فوجی افسر تو آپ کو بطور جج منظور ہیں, تو پولیس افسر بطور گواہ بھی آپ کو منظور نہیں ہے. کہ اگر آئی جی کے سامنے بھی کوئی مجرم ایویڈنس دے تو لا کی اسپرٹ یہ ہے کہ اٹ از ایویڈنس بیفور اے پولیس آفیسر, انڈر کوشچن ہوگی تو یہ ناٹ ایڈمیسیبل ان لا. تو اب جو چینجنگ حالات میں ایک سینئر لیول میں یہ بھی نہیں سجیسٹ کرتا ہے کہ ایس ایچ او لیول پر, ڈی ایس پی یا کوئی سینئر لیول پر جو ایویڈنس ہو کسی مجرم کی اس کو آپ قابل ادخال ایڈمیسیبل ان دی آئی آف لا بنائیں, تاکہ 2 سال کے بعد کوئی رسپیکٹیبل لیگل فریم ورک اور ہمیں وے آؤٹ ملے. دوسرا ایک اس میں پوائنٹ یہ ہے, ٹیررسٹ ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو یوز انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا. جی ہے, بالکل ہے. اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے میں نے یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے, یعنی اب سے 2 گھنٹے پہلے, میں نے ٹی ٹی پی کی ویب سائٹ دیکھی. اس میں جو دیکھا خاکم دہن میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, جو چیز اگر عمل درآمد نہیں کرنی یا نہیں کر سکتے اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی ہم نے سارا برڈن فوج پر ڈال دیا. فوج ٹرائبل ایریا کے اس دشوار گوار ایریا میں انڈیفینٹ پیریڈ کا نہیں رہ سکتی. آپ کو مائنڈ سیٹ بھی پتہ ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو ٹرائبل ایریا میں رہتے ہوئے بندے ٹرائبل ایریا کو, افغانستان کو اور پاکستان کو ایک ملک سمجھتے ہیں. ایک پین اسلامک ان کا کانسیپٹ ہے. ملا عمر کے پیچھے جاتے ہیں یا فلاں ملا کے پیچھے جاتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ پتہ ہونا چاہیے. سر یہ جو پوائنٹ اٹھایا جس کی نشاندہی کی ڈوگر صاحب نے, یہ نقطہ نمبر 14 ہے ایکشن پلان کا, کنکریٹ میئرز اگینسٹ دا پروموشن آف دا ٹیررزم تھرو انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا. جو یہ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے. آپ یوٹیوب بین کر سکتے ہیں لیکن بین تنظیموں کی جو سائٹس ہیں, جو ویب سائٹ ہیں, ان کو آپ بین نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں اس میں بھی کوئی طاقت کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, کیا چاہیے؟ اب میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا جواب میں بوجھ کر رہا ہوں کہ آپ یہ خود دیکھیں گے. میں آپ کے پاس یہاں بیٹھ کے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑے وقت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو یوٹیوب آپ نے کتنے گھنٹے میں بند کی تھی؟
میری گزارش سن لیں گے آپ. بات یہ ہے کہ جتنی بین تنظیمیں ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کس طرح ناطقہ بند کیا جا رہا ہے. اب یہ پہلی دفعہ, اٹس فرسٹ ٹائم. اب مجھے افسوس یہ ہے کہ ڈوگر صاحب چونکہ خود رہے ہیں فورس کے انچارج, یہ بتا دیتے کہ ان کے دور میں کوئی ایسا ایکشن لیا گیا ان کے خلاف. یہ پہلی دفعہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ اس بڑے مخصوص وقت میں. اگر آپ کے ساتھ میں ایک چیز شیئر کروں, آپ حیران ہوں گے, آپ حیران ہوں گے. نہیں میں حیران نہیں ہونا چاہتا, میں صرف میں سوال کا جواب چاہتا ہوں. میں سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ 13واں نقطہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا, اس میں یوٹیوب تو آپ منٹوں میں بند کر سکتے ہیں, آپ کی منسٹر صاحبہ 1 منٹ میں بند کر سکتی ہیں. تو جو یہ تمام تنظیمیں انٹرنیٹ کو استعمال کر رہی ہیں اور یہ طے بھی ہوا ہے کہ ان کو روکا جائے, تو رکاوٹ میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ وعدہ کرتے ہو ایز اے ممبر آف اسمبلی اٹھاؤ گے اس بات کو آن دا فلور آف دا ہاؤس؟ اگر پرسوں ہوا جب بھی ہوا کیا آپ اس کے لیے پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہو؟ افتخار صاحب 100%. میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ مجھے اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. تنظیمیں ہیں جو دوسرے ناموں سے کام کرتی ہیں, آپ کے محلے میں بھی کر رہی ہیں, میرے محلے میں بھی کر رہی ہیں, شہر میں آپ ان کو اجازت بھی دیتے ہو ٹینٹ لگانے کی, اس کے بارے میں آپ کیا کرو؟ دیکھیے پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی, فطرانہ اکٹھا نہیں کرنے دیا گیا. اور یہ نہیں, اب جو چیز اچھی ہے اس کو آپ اپریشیٹ کم از کم کریں. پہلی دفعہ بین تنظیموں کو چندہ اکٹھا نہیں کرنے دیا گیا. روہل میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اسلام آباد میں ایک بینر ہے جس کے نیچے سے آپ کا منسٹر نہیں گزر کے جا سکتا تھا, تو یہ بھی حقیقت ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا عرصہ اور چاہیے. میں نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن آپ ذرا تھوڑا سا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کو ہم قوم کے مفاد کے اندر اس بحث کو رکھیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. آپ مجھ سے اگر غلطی ہے, میری غلطی ہے, میں نے بیان نہیں کیا, اس کو کرنا چاہیے. اس کو میں بڑے پرزور الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں, میں گورنمنٹ سے یہ بات توقع کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بند کرنا چاہیے جو میری اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. میں تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, شاید آپ نے کبھی میری گفتگو کی شاید کبھی غور نہیں فرمایا. جہاں پہ غلطی ہوگی میں تسلیم کروں گا, لیکن آپ یہ تسلیم کیجئے کہ پچھلے 8 ماہ میں آپ نے گورنمنٹ کو سانس نہیں لینے دیا. آپ نے کیا تماشے کھڑے کیے آپ کے سامنے. میری بات اس سے میرا تعلق نہیں, اس کا تعلق اس لیے ہے یار اس دوران آپ کے دورے بھی ہوتے رہے, آپ باہر بھی جاتے رہے, آپ اب روک دیجئے. نہیں چھوڑو, گورنمنٹ کام تو چلیں گے. لیٹس گو بیک ٹو دی پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے یوٹیوب اگر بین ہو سکتی ہے, آپ نے وعدہ کیا میرے ساتھ کہ آپ اس کے لیے جائیں گے. میں وعدہ نہیں کیا, میں اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا آپ کو. اور اب آخری سوال آپ سے, بیگم صاحبہ آپ نے ساری گفتگو سنی, اس میں آپ کوئی اور چیز شامل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے قائد اعظم نے کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو جب ایڈریس کیا تھا 11 اگست کو, تو پہلے تو بات کی تھی کہ یہاں مائنورٹی کسی کو ہم نہیں سمجھیں گے, ایوری باڈی از ایکول. ہم نے وہ نہیں کیا, ہم نے اپنے بیچ میں سیکٹیرینزم جو اٹھا لیا, دیٹ از ویئر ٹیررزم اسٹارٹڈ. اینڈ the next thing that he said, 3 things we must beware: nepotism, jobbery and corruption. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو دہشت گرد آپ کے نہیں ہے نا, جن کو آپ نے نہیں پالا, ان کو تو آپ کہتے ہیں جی ان کو نکالو, جن کو پالا ہوا ہے ان کو ہاتھ نہیں لگانا. جہاں پہ ایم پی اے نے لگوایا ہوا ہے ڈی ایس پی یا ایس ایچ او یا جو بھی, تو اس کو آپ نہیں ہلا سکتے. ایف آئی آر فائل ہونی ہے, لاج ہونی ہے. اب جیسے ان بچوں کی قصور کا واقعہ ہے, مجھے تو I cannot get over it how it is done. تو وہ نہیں کرتے, اس لیے کہ ایم پی اے اجازت دے گا تو یہ ہوگا. فاضل زاد میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ. اس کو 100% امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس میں کوئی کمپرومائز, سیاسی عسکری کسی کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بڑی امپورٹنٹ بات جب کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم فورس بن گئی ہے, اینٹی ٹیررزم فورس بن گئی, تو یہ امپریشن ہوتا ہے کہ اب جو بالکل امن ہو جائے گا. ایلیٹ فورس جو پہلے موجود ہے وہ بھی اینٹی ٹیررزم فورس, اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے, اور کوئی ڈیڈیکیٹڈ لوکیشن تو نہیں پتہ ہوتی ٹیررزم کی فلاں جگہ موجود ہے تو اس کے ساتھ لڑنا ہے. میڈیا کا رول جو ہے اویئرنیس پیپل کہ ٹیررزم کو جو پناہ گاہیں ہیں یا ان کے محلے میں کوئی آ کر اس طرح رہتا ہے تو فوراً, کیونکہ ہمارے ابھی تک ہم نے میڈیا کے ذریعے اپنی قوم کو اس کے نہیں تیار کیا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو فوج کے ساتھ. اور جو اینٹی ٹیررسٹ فورس اب بنائی ہے اس کی پہ عام کانسٹیبل سے 4 ٹائم زیادہ ہے.
جو عام کانسٹیبل ہے اس کی تعداد 2 لاکھ ہے پورے پروونس میں، پنجاب پروونس میں پنجاب پولیس کی تعداد تقریباً 2 لاکھ ہے۔ اب یہ جو ان کی تنخواہ اس سے 4-5 ٹائم زیادہ ہوگی، وہ 2 لاکھ بندہ آپ نے ڈیمورلائز کر دیا۔ جہاں پولیس جن ملکوں میں ٹیررزم سے لڑتی ہے ان کے ریسورسز اور ہمارے پولیس کے ریسورسز میں یاننگ ڈفرینس ہے۔ ہمارے پولیس والا جو تھانے دار چلاتا ہے یہ گیٹس نو منی فار فنکشننگ آف پولیس اسٹیشن۔ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہے اس کی ایک بڑی وجہ پاورٹی بھی ہے، غربت۔ اس پہ گورنمنٹ کو بہت کام کرنا چاہیے اور مؤدبانہ اختلاف کرتا ہوں۔ غربت نہیں ہے سر، بیڈ گورننس۔ جی آپ اپنا جی میں نے تو پہلے عرض کیا تھا نہیں کئی ایم بی بی ایس کے منڈے نہیں، نو نیپوٹزم، غیر جانبداری، ہاں جی، ٹرانسپیرنسی، شفافیت اور کرپشن نہ ہو۔ ویلکم ہے خواتین حضرات۔ وقفے میں چاروں دوستوں نے باہمی طور پہ مشاورت کی اور جو اتفاق رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ریاست اپنے شہریوں کی سیکورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی ادارے یا تنظیم کو ریگولیٹ کرتے وقت خواہ وہ مذہبی ہو یا کوئی اور معذرت خوانہ رویہ اختیار نہ کرے۔ دوسرا نقطہ جو طے پایا کہ لوکل پولیس کے نظام میں بہتری کے بغیر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ پولیس میں کام کرنے والے افراد کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ تیسرا نقطہ جو طے پایا کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں تبدیلی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ چوتھا نقطہ یہ طے پایا سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں شفافیت اور غیر جانبداری سے آگے بڑھا جائے۔